بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پروگرام رابطہ میں آپ کا میزبان عصمت اللہ آپ کی خدمت میں حاضر. ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیو سے پیش کیے جانے والے پروگرام آپ تک پہنچا رہی ہیں پروڈیوسر منیبہ بخش ملک. پروگرام رابطہ آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر. دنیا بھر میں آپ ہمیں سن سکتے ہیں www.radio.gov.pk پر. سامعین محترم, پروگرام رابطہ میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رضوان عزیز قاضی صاحب, اور ان کا تعلق ہے ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل سے. پمز میں بھی آپ پریکٹس کرتے رہے ہیں اور انفیکشس ڈیزیز کے ایکسپرٹ ہیں, اور آج خاص طور پہ گفتگو رہے گی HIV ایڈز کے حوالے سے اور اومیکرون وائرس کے حوالے سے. السلام علیکم سر, خوش آمدید آپ کو. جی السلام علیکم. انہیں کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہیڈ آف کمیونیکیشن ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل سے عمران علی غوری صاحب. سر ویلکم. بہت شکریہ. دونوں معزز مہمان موجود ہیں اور آج تفصیل بات ہوگی وہ لوگ جو خاص طور پہ ایڈز کے حوالے سے سننا جاننا چاہتے ہیں, اور کچھ ایسے امراض ہمارے یہاں موجود ہیں ان کے بارے میں ٹیبوز ہیں, کچھ غلط انفارمیشنز ہیں, مس انفارمیشنز ہیں کہ یہ کیسے پھیلتے ہیں, ان کا علاج کیسے ہوتا ہے, ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہونا ہے. اس حوالے سے اسلام آباد اسٹوڈیوز کا یہ خصوصی پروگرام رابطہ ہفتے میں ایک دفعہ ہم ہیلتھ کا پروگرام آپ تک لے کر آتے ہیں تاکہ ایکسپرٹس آپ کو بتا سکیں کہ مختلف امراض کا طریقہ علاج کیا ہے اور ان کے اصل وجوہات کیا ہیں, علامات کیا ہیں, ہمیں کیا خیال کرنا ہے. اور پھر اومیکرون کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ جو ایک نیا وائرس, نیا ویریئنٹ کرونا وائرس کا سامنے آیا ہے, اس حوالے سے دنیا میں کیا نئی ڈیولپمنٹس ہیں, کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اور ہمیں اپنے طور پہ کیسے تیار ہونا ہوگا. سب سے پہلے آغاز کروں گا پروفیسر صاحب سے. پروفیسر صاحب, سب سے پہلے ہم بات کریں گے ورلڈ ایڈز ڈے کے حوالے سے. اس ڈے کے منانے کی کیا اہمیت ہے اور یہ دن آج کے دن کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ جیسے WHO کے کچھ اسپیسیفائڈ ڈیٹس اور ٹائمز ہوتے ہیں, اس میں مطلب ڈفرینٹ ڈیزیزز کو ڈفرینٹ ڈیز پہ فکس کر دیا جاتا ہے تاکہ انٹرنیشنلی ایک ایسا ڈے ریکگنائز یا ڈیزگنیٹ کر دیا جائے جس پہ دنیا کی اویئرنیس کو آپ امپروو کر سکیں, اس ڈیزیز کے بارے میں ایک انٹرنیشنلی سیم ڈے پہ ایک ڈسکشن یا اس پہ بات ہو سکے. تو اسی طرح یہ 1 دسمبر جو ہے فار اے ویری لانگ ٹائم اس کو ایز ایڈز ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے, اور ہر سال اس کا ایک ڈفرینٹ سلوگن ہوتا ہے. اس سلوگن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پوری دنیا میں کی جاتی ہیں, اور یہ وہ ڈیزیز جو کہ ایک نیگلیکٹڈ ڈیزیز ہے ان دا سینس کہ اس کے ساتھ بہت سا اسٹگما اٹیچڈ ہے. اس کی اویئرنیس پبلک میں بڑھانے کے لیے اور جنرلی ان پیشنٹس میں بڑھانے کے لیے جو چھپے ہوئے ہیں, سامنے نہیں آتے, بیکاز جیسے کہا کہ ایک اسٹگما اٹیچڈ ہے, ان کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ یہ ڈیزیز ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈیزیز ہے. جی. اس کی ٹریٹمنٹ, اس کی ڈائگنوسس, ایسے پیشنٹس کو سامنے لانا, ان کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کے پرابلمس کو ایڈریس کرنا, اس کے لیے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی, ہیلتھ فیسلٹیز اینڈ آل ڈونر ایجنسیز دے آر دیئر ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. یہ اس وجہ سے اس ڈے کی امپورٹنس بھی ہے, اور یہ ایئرلی بیسس پہ یہ ایک ڈے اس کو منایا جاتا ہے. جی عمران صاحب, بہت اہم بات ہے کہ اس دن کی امپورٹنس ہے کہ اکثر لوگ اس مرض کو سامنے نہیں لاتے یا پھر درست طریقہ علاج کی جانب نہیں پہنچ پاتے. کیا اویئرنیس ہونی چاہیے, کیا سمجھتے ہیں تاکہ عام شخص تک پہنچا جا سکے اور اسے بتایا جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور ہمیں اس کے علاج کی جانب بڑھنا ہے؟ عصمت صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کا, آپ کا, منیبہ صاحبہ کا, کہ آپ لوگوں نے اتنے امپورٹنٹ ڈے پہ ہمیں یہاں دعوت دی. اور آپ کے سوال کے جواب میں یہیں سے سٹارٹ کروں گا کہ اس طرح کے پروگرامز, اس طرح کی ایفرٹس اویئرنیس کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. ہم لوگ اکتوبر میں بھی آپ کے ساتھ بھی پروگرامز کیے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ. تو بریسٹ کینسر اویئرنیس اگر کچھ سال پیچھے چلے جائیں, فار ایگزامپل اکتوبر میں ہوتی ہے, جی, تو اس کی بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر اویئرنیس تھی. لیکن اب کچھ سالوں سے بہت سارے ہیلتھ کیئر کے انسٹیٹیوشنس نے, گورنمنٹ نے بھی, اور میڈیا نے خصوصاً, آپ جیسے پریسٹیجیس آپ کے چینلز نے جو اس پہ اپنی آواز بلند کی, تو اب بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ ہو چکی ہے. تو اسی طرح سے ایڈز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہر سال منایا جاتا ہے, پوری دنیا میں منایا جاتا ہے, اور اس کا ایک تھیم ہوتا ہے, جس طرح اس دفعہ کا تھیم ہے اینڈ انیکویلٹیز اینڈ ایڈز. تو اس میں ایڈز کے حوالے سے پرٹیکولرلی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک اسٹگما کے طور پہ لیا جاتا ہے. یہ ایسے لیا جاتا ہے کہ کسی کو ایڈز ہو گیا ہے تو وہ ہم میں سے جیسے ہے ہی نہیں, وہ جیسے اچھوت ہو گیا ہے. اور جس کو ایڈز ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے, بیماری کا شکار ہو جاتا ہے, اور وہ اس سے زیادہ اس کے اوپر جو نفسیاتی طور پہ
ایک بوجھ آ جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی میں سوسائٹی میں کس طرح بتاؤں، اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں کو، ارد گرد لوگوں کو، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ اس کو تو بالکل سائڈ پہ کر دیں. تو اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ صحیح طریقے سے اویئرنیس پہنچائی جائے، اسکول کالجز تک پہنچائی جائے، جس میں ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل اور اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج الحمدللہ کام کر رہے ہیں. گراس روٹ لیول پہ ہمارے آؤٹ ریچ کے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں ہم اسکولس کالجز تک جا کے ڈفرینٹ کوآپریٹ انسٹیٹیوشنز میں جا کے، اور آپ جیسے میڈیا ہاؤسز میں آؤٹ لیٹس پہ جا کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اویئرنیس پھیلائی جائے. اور ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے تعارف میں بتایا بہت سینئر ہیں HIV کے حوالے سے، ان کا ایئرز آف ایکسپیرئنس ہے، تو انہوں نے بھی اس موقع پہ ٹائم نکالا، ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں. اور یہی ایفرٹس ہیں جی ماشاء اللہ سے. آئی کنگریچولیٹ یو اینڈ ہیلتھ کیئر سیکٹرز لائک اس کہ ہم انشاءاللہ ارادہ یہ بھی ہے کہ آئندہ بھی اس کو بہت زور و شور سے ہم جی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہر شخص تک میسج پہنچ سکے. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جب ہم ایڈز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں کیا اس کی کوئی مختلف خاص وجوہات ہیں یا پھر مختلف ممالک میں اس کے پھیلنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جنرلی اسپیکنگ HIV کی ٹرانسمیشن کیسے ہوتی ہے، یہ ایک ایسا بیسک کوشچن ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دنیا جہان میں ایڈس کی ٹرانسمیشن کے 3 ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تھرو سیکشل روٹ جو کہ بہت زیادہ سنا کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک سٹگما اٹیچڈ ہے ٹو دس ڈیزیز کہ یہ تو کوئی بری ایکٹیویٹی کا اینڈ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں بھی پھیل سکتا ہے اگر وہ ان کو کوئی بلڈ یا اس کے پروڈکٹس لگ جائیں، لائک کسی کو بلڈ کی ضرورت پڑی اور انفیکٹڈ بلڈ تھا اس کو لگ گیا تو وہ انوسینٹ وکٹم ہے، اس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یا وہ کسی ایسی ہیلتھ فیسلٹی پہ گیا جہاں پہ ایک وہ نیڈل ری یوز ہو گئی جو کہ ایتھیکلی غلط ہے کہ وہ یوز ہو گئی اور اس میں کسی اس سے پریویس پیشنٹ کا کوئی بلڈ تھا اور اس طرح سے ٹرانسفر ہو گیا. تیسرا اس کا روٹ یہ ہے کہ ایک مدر ہے جس نے کنسیو کیا اور پھر بیبی ڈیلیور کیا اور پھر اس کو فیڈ کیا. سو ٹرانسمیشن جو ہے بلڈ اور اس کے پروڈکٹس تھرو ڈفرینٹ ویز. نمبر 2 لیکٹیٹنگ مدر جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں. نمبر 3 وہ ہے جو سیکشل روٹ سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اب جو اس کو جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں ٹرانسمیشن کیسے ہوتی ہے تو اب آپ ٹیکسٹ بک کھولیں گے دے ول آلویز سے کہ جی روٹ آف ٹرانسمیشن 3 ہے، لیکن کامنسٹ روٹ آف ٹرانسمیشن از تھرو سیکشل روٹ. اب اس میں اٹ کین بی ود دا پارٹنر اور ادر ویز دیر کوڈ بی ادر ریزنس. لیکن یہ میں یہاں پہ یہ بات بڑے زور اور شور سے کہنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان میں جب ہم اس ٹرانسمیشن روٹ کی بات کرتے ہیں مے بی انٹرنیشنلی سیکشل روٹ ہیز دا ہائیسٹ انسیڈنس، لیکن پاکستان کے اندر جو انٹراوینس ڈرگ یوزرز ہیں جو نشے کے طور پہ ٹیکے لگاتے ہیں ان میں ٹرانسمیشن ریٹ ہائیسٹ ہے. اور پاکستان کے اندر یہ روٹ جو ہے سب سے بڑا ہے اور ڈفرینٹ گورنمنٹ سیکٹرز میں ڈفرینٹ NGOs نے وہ مطلب اس ایریا میں بہت کام کر رہی ہیں تاکہ یہ والا ایریا جس سے کہ ڈیزیز ٹرانسمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو منیمائز کیا جائے، یا جس کو ہم ہارم ریڈکشن کہتے ہیں کہ وہ نشہ اگر جاری بھی رکھ رہے ہیں تو اس طریقے سے کریں کم از کم کہ وہ ڈیزیز ٹرانسمیشن نہ ہو. اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہی ہے کہ نیڈلز کو ری یوز نہ کیا جائے. سو بیسیکلی پاکستان میں ڈرگ یوزرز کا بہت بڑا ایک ایریا ہے جس کی وجہ سے ڈیزیز بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، یا مطلب اٹ از اسٹل دیئر جس کو روکنا مشکل ہو رہا ہے. جی یقیناً یہ پھیلتا بھی مختلف آپ نے جو چیزیں بتائی. اس میں ایک اور بڑی خاص بات ہے کہ اکثر لوگ باربر کے پاس جاتے ہیں، پھر دیگر ایسے کوئی طریقہ کار ہوتے ہیں، چھید کرواتے ہیں کان میں، دیگر ایسی چیزیں جو پرسن ٹو پرسن جب موو کرتی ہیں تو کوئی نہ کوئی اس میں ایسی رہ جاتی ہے جو نقصان دہ ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہیں عمران صاحب ایسے مزید کیا پیٹرنز ہیں ان چیزوں کے استعمال میں، اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس حوالے سے آگاہی دینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جی عصمت صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے اور سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے. اس میں جیسے ہم نے اس سے پہلے سوال میں اس کا ذکر کیا کہ اویئرنیس کن کن لیولز پہ کن کن میڈیم سے ضروری ہے، جی. اسی کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں جس طرح یہ ڈرگس کے یوز کے حوالے سے ہے، اور اس میں آپ نے کچھ ایسے آؤٹ لیٹس کی بات کی جیسے باربرز کی بات کی یا کچھ اور آؤٹ لیٹس کی، تو ان لیولز پہ بھی جا کے اس کی اویئرنیس چاہے وہ IEC مٹیریلز کے صورت میں،
جیسے انفارمیشن، ایجوکیشن اور کمیونیکیشن مٹیریلز ہیں، جیسے آپ کو پوسٹرز ہیں بنا کے اگر لگائے جائیں، اور ایسی کمیونٹیز میں، ایسے بازاروں میں، ایسی جگہوں پہ جا کے جہاں پہ ایسی کمیونٹی موجود ہے، کچھ ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ پریکاشنری میجرز کے طور پہ کوئی لیکچرز بھی ارینج کیے جا سکتے ہیں کمیونٹی میں جا کے. لیکن یہ امپورٹنٹ ضرور ہے کہ اس طرح کی اویئرنیس ضرور دی جائے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مغرب میں اس کی ریزنز اور ہیں اور پاکستان میں اور ہیں، تو یہ بہت سمجھنا ضروری ہے. اور یہ اس کے بارے میں جتنی زیادہ اویئرنیس معاشرے میں ہوگی. کیا اس حوالے سے کوئی قوانین ہے کہ جب آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے یا پھر آپ نے کہیں اور کسی ایسی جگہ جانا ہے جہاں پہ ٹولز یوز ہو رہے ہیں آپ کے لیے، تو ان کو کیسے اسٹیرلائز ہونا چاہیے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ باربر شاپ پہ وہی بلیڈ یوز ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایسے کوئی قوانین ہے یا پھر یوزر اپنے اینڈ پہ کوئی رائٹس پریکٹس کر سکتا ہے کہ جی نہیں اس طرح سے نہیں، اس طرح سے کریں تاکہ وہ سیف رہے، یا پھر اس کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے؟ جی بالکل. قوانین کسی نہ کسی حد تک تو ضرور موجود ہیں، لیکن اب ایک بلیڈ دوبارہ ری یوز نہ کیا جائے، قانون کا اس حد تک موبائل لاز کا موجود ہونا اور اس کا اطلاق ہونا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اس میں قانون اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ذمہ داری زیادہ عائد کرنے کے بجائے، جیسے آپ کا دوسرا پوائنٹ تھا کہ اویئرنیس، تو میرے خیال میں اویئرنیس بہت زیادہ کردار ادا کر سکتی ہے. اور جو یوزر وہاں پہ جا رہا ہے، اور دیکھیں میں ایک ایسے ادارے سے بھی وابستہ رہا ہوں جو ہیپاٹائٹس پہ بہت زیادہ PKLI بہت زیادہ ہم کام کرتے رہے ہیں، لیور اور کڈنی ڈیزیزز کے حوالے سے. تو یہ جس طرف ہم ایڈز یا وہ بلڈ کی اور اس طرح سے ٹچ ہونے سے، یا اسی طرح سے ہیپاٹائٹس بھی ڈاکٹر صاحب بہتر اس پہ بتا سکتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس بھی بہت تیزی سے ان جگہوں سے پھیلتا ہے اور ان ریزن سے پھیلتا ہے کہ بلیڈ وہی ری یوز کر دیا 2-3 لوگوں پہ. تو جو یوزرز ہیں ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے کہ وہ یہ میک شور کریں کہ ان کا باربر جو ہے وہ بلیڈ ہر دفعہ فریش یوز کر رہا ہے. اور اسی طرح سے اگر وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے انجیکشن، بہت زیادہ انجیکشن میں بھی پرابلم ہوتی ہے کہ سرنجز جو ہے وہ ری یوز کر دیتے ہیں، وہ میک شور کرے کہ نئی فریش سرنج سے ہی ان کو انجیکشن لگایا جا رہا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ہر یوزر پہ اس کو اپنی ذمہ داری اپنی حفاظت کے لیے خود بھی لینی پڑے گی. تو اس کی آگاہی بھی بڑی ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب، کتنی اقسام ہیں ایڈس کے ہمارے یہاں جو پاکستان میں پائی جاتی ہیں، اور ان کی علامات کس طرح کی ہیں؟ اس کی جو آپ نے اقسام کی بات کی، تو جو ایڈس کرنے والا ڈیزیز ہے وہ HIV-1 ہے، اور ویسے HIV-2 بھی ہے، لیکن اس کی ڈیزیز وہ آپ کو ٹیسٹ میں پازیٹیو ضرور ملے گا، لیکن اس کی سیویرٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو دنیا جان میں جب ہم ایڈس کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ HIV-1، اور اسی کے ٹیسٹ اویلیبل ہیں اسی کے بارے میں. اب آپ کا یہ سوال کہ اس کی کیا علامات ہوتی ہیں، اب یہ وہ ڈیزیز ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکوائر تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کی کلینکل لیٹنسی بہت زیادہ ہے. کلینکل لیٹنسی اس طرح ہے جیسے مجھے آج ایک کسی ایسے انسان سے ایکسپوئر ہو گیا جس کو فلو تھا، تو 2-3 دن میں مجھے فلو ہو جائے گا. یہ وہ مرض ہے کہ جس میں آج اگر کوئی somebody ایکسیڈنٹلی از ایکسپوز ٹو دا ڈیزیز، تو اس کی ڈیزیز کی علامتیں آنے میں 8-9-10 سال لگ سکتے ہیں. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، آج اگر HIV پیشنٹ ہوا ہے، اس کو ایکسپوز ہو گیا ہے، تو ایڈز ہونے میں اس کو سالوں لگ جائیں گے. اس لیے یہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ لوگ HIV پازیٹیو لے کے پھرتے رہتے ہیں، ان کو اپنا اسٹیٹس پتہ نہیں ہوتا، اور پتہ نہ ہونے کی وجہ سے دے کین کنٹینیو ٹو بی اے سورس آف ڈیزیز ٹرانسمیشن. اگر اس نے جا کے بلڈ دے دیا، اگر وہ اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کے پارٹنر کے ساتھ ایکسپوئر ہے، اور اس کے علاوہ باقی ایکٹیویٹیز لائک باربر کے پاس گیا، وہ بلیڈ یوز ہوا جو بعد میں ری یوز ہو گیا، تو یہ وہ چونکہ خاموش ڈیزیز کے طور پہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے فار ایئرس، تو اس وجہ سے اس کی ٹرانسمیشن روکنے میں بہت سے مسئلے آتے ہیں. انلیس کسی کو کوئی رسک بیہیویئر ہے اور وہ اپنا ٹیسٹ کروا لیتا ہے اتنی اویئرنیس کے بعد، اور وہ اپنے احتیاط شروع کر دے، ادر دین دیٹ اس کو پریونٹ کرنا بہت مشکل ہے. دوسرا، اس کا جب ایڈس کی علامتیں آ جاتی ہیں، چونکہ ایڈس کا جو جراثیم ہے اس کا ٹارگٹ ہیومن میں وہ سیل ہے جو
باڈی کے سارے ڈیفینسز میں مین رول پلے کرتا ہے, اور اس کو ہم CD4 کہتے ہیں. یہ وائٹ سیلز کی قسم ہوتی ہے, لیمفوسائٹ کی قسم ہوتی ہے, اس کو CD4 کہتے ہیں, اور یہ باڈی کے بہت سارے ڈیفینس میکنزمز کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے. لائک یہ فرسٹ لائن میں بھی کرے گا, یہ میکروفیجز کو بھی کرے گا, یہ اینٹی باڈیز پروڈکشن کو بھی کرے گا, ہر چیز کو یہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے. اس کو ٹارگٹ کر کے وائرس باڈی کے سارے امیون سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے وہ نارمل قسم کے جو ڈیزیزز ایگزسٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں, وہ بڑی تیزی سے ایڈس کے مریضوں کو ہونے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد کلیئر کٹ کچھ WHO ڈیفائنڈ ڈیزیزز ہیں, لائک ان کو TB بہت زیادہ ہوگی, ان کو ریسپریٹری ٹریکٹ کے انفیکشنز بہت زیادہ ہوں گے, ان کو ڈائریا یا لوز موشنز بہت زیادہ ہوں گے, وزن ان کا بہت تیزی سے کم ہوگا. دماغ کے کچھ گندے امراض ہیں جو مننجائٹس, مننگوکوکل مننجائٹس, فنگل مننجائٹس اس کو کہتے ہیں, یہ بہت زیادہ ہوگا. کچھ ملیگنینسیز ہیں لائک کپوسی سارکوما, ایک بہت پاپولر نیم ہے, وہ ایک ڈیزیز ہے جو اسکن اور باڈی ٹیشوز کا ہوتا ہے, وہ بہت کامنلی ان لوگوں میں دیکھا جاتا ہے. یا دماغ کے اندر ایک کینسر کی قسم ہے جس کو ہم لیمفوما کہتے ہیں, وہ ایسے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی ڈیزیز جس میں باڈی امیونٹی کا مین رول ہے, جب وہ کم ہوتا ہے, خواہ وہ انفیکشن ہے یا وہ ملیگنینسی ہے, وہ اس کے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور جب یہ چیزیں ہونی شروع ہو جائیں تو اس کو ہم ایڈس کہتے ہیں. جی عمران صاحب, بڑی اہم بات کی ڈاکٹر صاحب نے. جیسے ڈاکٹر صاحب ذکر کرتے ہیں کہ خون جب آپ لیتے ہیں یا خون ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس میں مسائل سامنے آتے ہیں. مانا کہ ہم بار کے اینڈ تک یا پھر دیگر جو استعمال ہے ان کے اوزاروں کے استعمال تک کنٹرول کر سکتے ہیں, دیگر جو اور طریقے اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں جو بات رہی کہ بلڈ ٹرانسفیوژن یا بلڈ کو جو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے, تو کیا کوئی پرٹیکولر ٹیسٹ ہیں جو بلڈ ڈونیشن کے وقت یا پھر جو ریسیپینٹ ہے اس کو بھی کروانے ہوں گے, یا پھر کیا کیا جاتا ہے, اس حوالے سے کیا احتیاط کی جا سکتی ہے؟ جی یہ بڑا اہم چیز ہے, اور اس کا اگر اوور آل اس کی کیا کیا پریکاشنز ہو سکتے ہیں, کیونکہ جب بھی آپ کی بات کریں تو جب بھی خون لینے یا دینے کا معاملہ آتا ہے بڑی ایمرجنسی میں ہمیں کاز موصول ہوتے ہیں اور بڑا سوئفٹلی اس پہ کام کیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ اگر پریکاشن کی بات کی جائے تو یہ تو چند بنیادی ہم نے ٹچ کی ہیں, اور اس میں بہت زیادہ اور ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ جی وہ خون دینے, یعنی جو کیری کر رہا ہے HIV لیکن اس کے سمٹمز یا وہ ایڈز کی پوری اس کیٹیگری میں نہیں آیا ابھی, اور اس میں مے بی 2 3 4 سال 5 7 8 سال جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, تو ان سالوں میں جہاں بلڈ یعنی ایک بلیڈ کی صورت میں یا انجیکشن کی صورت میں وہیں بلڈ دینے چلا جائے, اور یہ تو بہت ہی یعنی ایک ڈائریکٹ بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہونی ہے, تو اس سے پہلے بنیادی طور پہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کئی جگہوں پہ بہت ایمرجنسی کی صورتحال میں شاید وہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہ کیے جائیں, لیکن ایک پراپر ایک چیک لسٹ ہوتی ہے. جیسے ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں بھی بلڈ بینک ہے, اور وہاں پہ ہمارے پاس چونکہ سرجریز بھی ہوتی ہیں بہت طرح کی, اور ڈیلی بیسس پہ بلڈ مریضوں کو چاہیے ہوتا ہے, ان کو لگ رہا ہوتا ہے, اور بلڈ ڈونیشنز بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس میں یہ میک شور کیا جاتا ہے کہ وہ جو چیک لسٹ ہے بلڈ لینے سے پہلے, ڈونر سے لینے سے پہلے, وہ ٹک کی جائے, اور بنیادی جو ٹیسٹ ہیں دیکھا جائے کہ اس میں ہیپیٹائٹس یا اس طرح HIV اور طرح کی چیزیں نہیں ہیں. تو اس میں یہ بڑا اہم ہے اسمت صاحب کہ جہاں پہ بھی بلڈ بینک ہے, بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہی ہے, بلڈ لیا جا رہا ہے, دیا جا رہا ہے, تو وہاں پہ جو پراپر گائیڈ لائنز ہیں, چیک لسٹ ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن کی جائے. اور اس میں جو ہیلتھ کیئر کے ادارے ہیں یہ سب سے بڑی ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو میک شور کریں. صحیح, یقیناً جی, مطلب درست جگہ سے آپ کو وہ چیز لینی ہے, اور جو بلڈ ٹرانسفر ہے وہ بہتر طریقے سے کسی آتھینٹک جگہ سے ضرور ہونا چاہیے تاکہ کسی غلط طریقے سے آپ تک یہ ایڈز نہ پہنچ سکے. ڈاکٹر صاحب بڑی عام بات ہے کہ ہم جب بلڈ ٹرانسفر والا معاملہ بھی حل ہو گیا, اب اگر ٹیسٹ کی جانب جاتے ہیں ہم, کون سے ایسے اہم ٹیسٹ ہیں جو کروائے جا سکتے ہیں, اور ٹیسٹ کروانے پہ جب آئیڈینٹیفائی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اب ٹیسٹ ہونے کی 2-3 سچویشنز ہیں. فار ایگزامپل کچھ جاب کے لیے لوگوں کو HIV ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے ٹو ڈکلیئر دیم کہ جی ان کا کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کا کسی ڈپارٹمنٹ میں نوکری کا یو ہیو ٹو جوائن سم پروفیشن, تو وہ ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے ڈفرینٹ سروسز میں. اور زیادہ تر جو لوگ جاب ابراڈ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں
تو ان کو اس ٹیسٹ سے گزرنا ہوتا ہے اور وہ ٹیسٹ کر کے اور ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے جی آپ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے. ایک تو وہ سچویشن. دوسری وہ سچویشن ہے لائک میں جیسے او پی ڈی میں بیٹھا ہوں اور ایک پیشنٹ آ رہا ہے, اس کی کچھ علامتیں ہیں جو مجھے انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اس کو یہ ایچ آئی وی بیک گراؤنڈ میں اس کو یہ ڈیزیز ہو رہا ہے. لائک میں نے آپ کو ایک کامنس ایگزامپل دی کہ وہ ٹی بی کے ساتھ آ سکتا ہے. ٹی بی ہمارے یہاں کوئی ایسی ان کامن ڈیزیز نہیں ہے, لیکن اس کی کچھ علامات ٹی بی کی کہ بہت اگریسو فارم ہے کہ ٹی بی آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ باڈی کی امیونٹی اس کو نہیں روک رہی. تو ایسی سچویشن میں نے اس کو پیشنٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا اور میرا خیال ہے اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. تو وی ہیو گو تھرو اے پروسیجر بائی وچ دا ٹیسٹ ہیز ٹو بی ڈن. اب وہ آپ پیشنٹ کو کاؤنسل کر کے اس کو آپ ایکسپلین کرتے ہو کہ آپ کا یہ ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے, اس کی انفارمیشن کے بغیر آپ اس کا ٹیسٹ نہیں کر سکتے. اور یہ ایک WHO کی طرف سے اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ پیشنٹ کا رائٹ دیکھتے ہوئے ٹیسٹ کرتے ہو, فورسفلی ٹیسٹ نہیں کرتے. تو یو کین ناٹ جسٹ رائٹ ڈاؤن کہ ایچ آئی وی ٹیسٹ کا. اب آپ کا دوسرا سوال کہ ٹیسٹ کیسے ہوگا, اس کی یہ WHO اسپیسیفائڈ کٹس ہیں جو کہ ہاسپٹلس میں دی گئی ہیں, اس کو فرسٹ لائن, سیکنڈ لائن, تھرڈ لائن کٹس ہیں اور وہ کی جاتی ہیں, اور کنفرمیشن جو ہے وہ تھرڈ لائن کے بعد کی جاتی ہے. آپ نے پہلے کیا اس کو وی کین سے کہ وہ ایک قسم کا اسکریننگ ہے, اس کے بعد وہ پازیٹیو آتا ہے تو دوسرا اور تیسرا یہ لیب بیسڈ ٹیسٹ ہیں, اور ہر ٹیسٹ جو ہے وہ منٹس میں ہے, گھنٹوں میں نہیں ہے. سو ایک پیشنٹ کا اگر آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ ود ان 45 منٹس آپ اس کا اسٹیٹس ڈکلیئر کر دیتے ہو, لیکن اس کے بعد آبویسلی اس رپورٹ کو پھر آپ نے پیشنٹ سے شیئر کرنا ہے, بیکاز یہ اس طرح کا ڈیزیز نہیں ہے کہ جی آپ کو ملیریا ہے یا آپ کو ٹائیفائڈ ہے. یہ وہ ڈیزیز ہے جس کی لائف لانگ اس کے افیکٹس ہو سکتے ہیں. سو یو ہیو ٹو ٹیک دا پیشنٹ ان کانفیڈینس, اور اس کو آپ ایکسپلین کرتے ہو, اور اس کے بعد آبویسلی پھر اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ اب یہ پیشنٹ ٹریٹمنٹ کے لیے تیار ہے, اس کو مینٹلی ایکسیپٹ کرے گا کیونکہ لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہے, اور اس کے بعد آپ اس کی ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں. ایک سچویشن اور ایسی ہو سکتی ہے کہ پیشنٹ بالکل ریلیکٹنٹ ہے, اپنا ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتا, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہی کین بی ڈینجرس فار دا فیملی, فار دا کمیونٹی. تو اس جگہ پہ WHO الاؤ کرتی ہے کہ آپ فورسفلی اس کا ٹیسٹ کریں, اس کے اپنے بچاؤ کے لیے بھی, اس کے پارٹنر کے بچاؤ کے لیے بھی, اور کمیونٹی کے بچاؤ کے لیے بھی آپ اس کا فورسفلی ٹیسٹ کر سکتے ہو, اور آبویسلی پھر اس کو آپ کسی نہ کسی طرح سے اس کو ٹریٹمنٹ کے گروپ میں اس کو لایا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, سمپٹمز آپ نے بتایا کہ سالوں بعد یہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, اس کا ٹیسٹ سامنے آتا ہے, تو کیا کوئی ایسے علامات ہیں جو ٹیسٹ کے بغیر بھی واضح ہوتے چلے جائیں اور مریض کو پتہ لگ جائے کہ اب وہ HIV کیریئر ہے اور آپ اس کو خیال کرنا ہے؟ جی یہ پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات تھوڑی سی ٹچ کی تھی کہ 2-3-4 چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہوں تو اس پہ ان کو شک پڑ جانا چاہیے, ٹریٹنگ ڈاکٹر کو بھی اور پیشنٹ کو بھی. سب سے امپورٹنٹ چیز, اگر اس کا بغیر کسی وجہ سے وزن کم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2, اس کو اگر بغیر کسی وجہ سے بار بار ڈائریا ہو رہا ہے, جیسے عام ہم بات کرتے ہیں کسی نے کو کھا پی لیا اس کو ڈائریا ہو گیا, یا کوئی کسی انفیکشن سے اس کو گیسٹرنٹرائٹس ہو گیا. اب وہ ساری چیزیں نون ہیں اور قابل علاج ہیں. اگر 3 سے 4 ہفتوں میں ڈائریا اس کا سیٹل نہیں ہو رہا تو یہ بڑا الارمنگ سمٹم ہے. تیسرا یہ کہ ہمارے چونکہ ملک میں ٹی بی کامن ہے, اگر کسی کو ٹی بی ہوئی اور دوبارہ سے ہو گئی تو دوبارہ کیوں ہوئی, اس کو دیکھتے ہوئے, امیون اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے HIV کا ٹیسٹ کروانا چاہیے. پھر کچھ ڈیزیزز ہیں جو بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں بائی WHO. اس میں ہرپیز کا ایک, وہ جو اسکن کے اوپر ایک وہ ہرپیز زوسٹر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کسی کو اگر نمونیا ہے, ایک PCB اس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, منہ کے اندر فنگس کا آ جانا منہ اور تھروٹ کے اندر, یہ بہت ایک کلاسیکل ایسوسیشن ہے جو کہ ڈکریز امیونٹی کے ساتھ ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ باقی سارے ڈیزیزز بہت برے ہیں, اور اس میں زیادہ تر وہ ڈیزیزز ہیں جو CNS یا دماغی امراض میں آ جاتے ہیں, اور اس میں وہ سب انفیکشن ہیں جیسے ٹاکسوپلازموسس ہے, CNS لمفوما ہے, مننگوکاکسیمیا ہے. مطلب یہ سارے وہ اسپیسیفک ڈیزیزز ہیں جو کہ بہت ایڈوانس ایڈس کے فیچرز ہیں. لیکن ارلیئر ایڈس میں وزن کا کم ہو جانا, بار بار ڈائریا ہونا, ٹی بی ہو جانا, ریپیٹڈ انفیکشن, سمپلسٹ آف دا تھنگ کہ اس کو نمونیا بار بار ہو رہا ہے, یا نزلہ یا کان کی جو اوٹائٹس میڈیا جس کو کہتے ہیں, اس طرح کی بیماریوں کا بار بار ہو جانا, یہ بڑے اسٹرانگ انڈیکیٹرز یا ریڈ فلیگز ہیں جس کے اوپر اس کو ایک دم سے مریض کو اپنے اینڈ پہ اور ٹریٹنگ ڈاکٹر کو اپنے اینڈ پہ اس کو سوچنا چاہیے.
ایڈس کے حوالے سے اب ایڈس سے بچاؤ کا جو عالمی دن ہے دنیا میں منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے آگاہی کے طور پہ پروگرام آپ تک پیش کیا گیا. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں تھے پروڈیوسر منیبہ بخش ملک، اور مہمانوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ. ڈاکٹر رضوان عزیز قاضی صاحب، انفیکشس ڈیزیز کے ایکسپرٹ، آپ ڈاکٹر اکبر ٹیچنگ ہاسپٹل سے تشریف لا، آپ کا بہت شکریہ. عمران علی غوری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بہت اہم گفتگو رہی اور یقیناً بہت سے انفارمیشن سننے والوں کے لیے ملی. پروگرام آپ تک پہنچائے تھے پروڈیوسر منیبہ بخش ملک. اپنے میزبان اسمت اللہ کو دیں اجازت، کل پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.